نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں اس وقت اپنے ذکر اور اپنے بارے میں جاننے اور اپنی معرفت کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونے کا موقع عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اپنی معرفت سے نوازے، ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ ہم سیکھیں ہم اس پر عمل کر سکیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بہت سی باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انہیں اس کے مطابق لیتا نہیں جیسے لینا چاہیے، یعنی انہیں قبول نہیں کرتا۔ حق بالکل واضح ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو دینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ اہمیت دے تو پھر اس کے مطابق اس کا عمل بھی بدل جائے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، اس میں ہم کچھ بھی جو کرتے ہیں، کوئی بھی چیز جو ہم کر رہے ہیں، وہ سب لکھی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے۔ اس وقت جو میں بول رہی ہوں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، جو میں سوچ رہی ہوں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ صرف لکھنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد اس کا حساب ہوگا، ان سب چیزوں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، پھر ان کو تولا جائے گا، پھر اینڈ میں جو رزلٹ نکلے گا اس کے مطابق انجام ہوگا۔ دنیا میں کوئی بھی چیز جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہوں کہ یہ لکھی جا رہی ہے یا کوئی سن رہا ہے یا اس پر کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے تو ہم اس کے بارے میں کتنے کانشیس ہوتے ہیں۔ مثلاً بہت سے لوگ کسی ریکارڈنگ آپریٹرز کے سامنے آ کر بالکل بول نہیں پاتے کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جو ہی کسی کو پتا چلتا ہے کہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے وہ ایک دم کانشیس ہو جاتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر اور سنبھل کر بولیں۔ اسی طرح اگر کسی کو یہ پتا چلے کہ اس کی یہ تحریر کوئی پڑھے گا تو وہ بہت محتاط ہو جاتا ہے لکھنے میں۔ اسی طرح اگر انسان کو یہ ہو کہ آج مجھے کسی خاص موقع پر کسی خاص جگہ پر جانا ہے اور سب لوگ مجھے دیکھیں گے تو اس میں بھی انسان کتنا کانشیس ہو جاتا ہے لوگوں کی نگاہوں سے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ شادی کی تیاریاں ہوں یا اور کسی خاص موقع کی مناسبت سے کہیں جانا ہو تو لوگ کتنے زیادہ محتاط ہوتے ہیں، گھنٹوں لگا کر تیاری کرتے ہیں اپنے اپیرنس، اپنے ظاہری حالت کی، کیونکہ ان کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح جو کچھ ہم امتحان میں لکھتے ہیں اس کے بارے میں تو اور بھی اوور کانشیس ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک ایک چیز کے اوپر ہمیں مارکس ملنے والے ہیں اور ان مارکس پر ہمارے فیوچر کا انحصار ہے، لہٰذا ہم اس کے بارے میں بہت محتاط ہوتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم کہتے بھی ہیں، ہم سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ ہمارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ اس میں ہم لکھوا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بہت دفعہ پرواہ نہیں کرتے، کانشیس ہی نہیں ہوتے، احتیاط ہی نہیں برتتے، اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہم بولے چلے جاتے ہیں۔ ہارڈلی کبھی ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح حق جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو قبول کرنے میں بعض اوقات متردد ہوتے ہیں، ہم اس کو پوری طرح قبول نہیں کرتے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں اپنے رویے اور اپنے طور طریقوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ حق کی راہ ہم پر کیوں نہیں کھلتی، حق ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، اور ہم حق کا اتباع کیوں نہیں کرتے، اور ہم حق کی پیروی کرنے کے بعد یہ کیوں نہیں یقین رکھتے کہ اس کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور جس طرح کا ہم کریں گے آج جو کچھ بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر مختلف حالتیں آتی رہتی ہیں۔
اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں. کبھی وہ بہت خوش ہوتا ہے، کبھی وہ بہت اداس ہوتا ہے، کبھی انتہائی غمگین ہوتا ہے اور کبھی انتہائی مطمئن ہوتا ہے، کبھی خوف کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی بالکل پرامن پرسکون ہوتا ہے. یہ سب کیفیات ہم سب پر گزرتی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ان کیفیات سے گزرتے ہیں، اور پھر ان کیفیات پر بعض اوقات ہمارا کنٹرول بھی نہیں ہوتا. تو بعض اوقات انسان حق اس کے سامنے آتا ہے تو اسے فوراً قبول کر لیتا ہے، لیکن بعض اوقات حق سامنے آتا ہے تو اسے قبول نہیں کر پاتا. تو کسی بھی انسان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ بہت بڑی عنایت ہوتی، بہت بڑی نعمت ہوتی، بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ وہ اس کو حق کو قبول کرنے کی اور حق کا اتباع کرنے کی توفیق اور صلاحیت دے دے، اور پھر اس پر استقامت اس کو نصیب ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ زندگی جتنی بھی ہماری گزری ہے، بہت سے سال تو ہمیں یاد بھی نہیں ہوں گے کہ ہم کیا سوچتے تھے، کیا ہماری پرائرٹیز تھی. لیکن اگر شعوری زندگی جب سے ہم قرآن مجید پڑھنے لگے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے لگے ہیں، اس زندگی کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم کتنی دفعہ اونچ نیچ کے شکار ہوتے ہیں، کتنی دفعہ ہمارے دل کی حالت بدلتی رہتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر لمحہ اپنے دل پر نظر رکھیں کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے، ہمارے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے اور دنیا کی محبت کتنی ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت ایک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح. ترازو ہوتا ہے نا جس سے تولتے ہیں، اسکیل. آپ اسکیل کو دیکھیے کہ جب اس میں ایک چیز زیادہ ہوتی ہے تو دوسری چیز کم ہو جاتی. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی ایک چیز زیادہ ہو تو دوسری کم ہو جاتی. آپ کو یاد ہے بچپن میں ایک کہانی پڑھتے تھے بندر والی، بندر بانٹ جس کو کہتے ہیں. وہ جس طرف زیادہ ہوتا تھا وہاں سے کھا لیتا تھا، پھر دوسری طرف زیادہ ہو جاتا ہے، یہ ہلکا ہو جاتا ہے، پھر ادھر سے، حتیٰ کہ وہ سارا کھا کے اس نے ختم کر دیا. تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ اسکیل جو ہوتا ہے اس میں ایک طرف آپ کے اعمال دنیا کی محبت بڑھاتے ہیں اور ایک طرف آخرت کی محبت بڑھاتے ہیں. جب آپ کا اسکیل دنیا کی محبت کا بھاری ہوتا ہے تو لازمی طور پر آخرت کی محبت کا اوپر اٹھ جاتا ہے، وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اس میں کمی آتی ہے. اور اسی طرح جس شخص کو آخرت سے محبت ہوتی اور اس کا وزن آخرت والا بڑھتا چلا جاتا ہے تو دنیا سے بے رغبتی، بے نیازی اور دنیا کی محبت میں کمی آ جاتی. ہم سب اپنے اندر کا جائزہ لیں، اپنے دل کا، اپنے سینے کا، اپنی سوچ کا، کہ ہمارے اندر کس چیز کی محبت زیادہ ہے، دنیا کی یا آخرت کی. اچھا، اس کو مزید تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیسے کریں گے کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں آتی. یعنی دنیا کوئی ایسی چیز نہیں کہ مثلاً میں چھت کو دنیا کہوں یا اس ٹیبل کو دنیا کہوں یا سلائڈ کو دنیا کہوں. دنیا بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے جس میں ہمارے عزیز و اقارب بھی آتے ہیں، والدین، اولاد، ہمارا مال، دولت، تجارت، بزنس، جاب، ہماری دنیا کی ڈگریاں، جو بھی چیزیں ہمیں آس پاس نظر آتی ہیں ساری چیزیں دنیا سے تعلق رکھتی. جب ہمارا انہماک ان میں سے کسی بھی چیز کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو قدرتی طور پر آخرت کی یاد میں کمی آتی. اچھا، آخرت کیا؟ سوچئے وہاں کیا کچھ ہے. آخرت شروع کہاں سے ہوتی؟ موت سے شروع ہوتی. موت کے فرشتے، جان کمی کی کیفیات، پھر اس کے بعد جس طرح جنازے کو تیار کیا جاتا ہے، غسل، کفن، دفن، جنازہ پڑھا جاتا ہے، پھر قبر کے بعد دوبارہ حشر کے دن اٹھنا، پھر حساب کتاب، پل صراط، پھر جنت یا جہنم، پھر جنت کے اندر کی چیزیں، اور پھر ان تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر روز یہ ٹریولنگ کرتے ہوں یہاں سے لے کر وہاں تک اور اس کے بارے میں سوچتے ہوں اور اپنے امیجنیشن میں جنت کے باغوں میں سیر کرتے ہوں. مثلاً دنیا میں آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگتے ہیں، مثلا یہاں سے آپ کسی اور ملک جاتے ہیں، ہالیڈیز پر ہی جاتے ہیں، تو آپ پہلے وہ ہوٹلز وغیرہ کی تصویریں بھی دیکھتے ہیں، تو اس سے آپ اپنا ایک امیجنیشن بنا لیتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں.
جنت کے بارے میں تو ہمیں صرف ڈسکرپشن قرآن و سنت میں ملتی، کوئی تصویر نہیں ملتی، اور کوئی بھی تصویر اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتی. وہ باتیں جو ہم نے پڑھ رکھی ہوں یا وہ جو ہم نے پڑھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہمیں، اگر پڑھی نہیں جانی نہیں پھر تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کچھ، پھر تو خود بخود اس کے بارے میں کچھ خاص خیال ہی نہیں ہوگا، کوئی اٹیچمنٹ ہی نہیں ہوگی. اور جو ہم نے پڑھ رکھا ہے، جو ہم جانتے ہیں، اس کے مطابق ہم کتنا سوچتے ہیں. یعنی سوال اس چیز کا ہے کہ جو ہم جانتے ہیں اس پر ہمارا عمل کتنا ہے، اور عمل سوچ سے شروع ہوتا ہے کہ ہم جنت کے بارے میں کیا تخیل رکھتے ہیں اور کتنا اس میں گھومتے ہیں اور کتنا اس کے بارے میں تصور کرتے ہیں. جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے، یہاں سے اپنے ہالیڈیز کے مقام پر یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں آپ نے جانا ہے، یا ایک جاب سے دوسرا جاب کرنا ہے، تو جانے سے پہلے ہی آپ اس میں جینے لگتے ہیں کہ مجھے جانا ہے، پھر سفر یوں ہوگا، پھر جہاز میں بیٹھوں گی، پھر ایئرپورٹ پہ امیگریشن ہوگی، پھر اس کے بعد کوئی گاڑی ہوگی یا نہیں ہوگی، پھر وہ ہمیں ایئرپورٹ سے لے جائیں گے، پھر وہ گھر، پھر وہاں کیسے رہیں گے، وہ کیسا گھر ہوگا، پھر وہاں کیا کریں گے، پھر کتنے دن کے بعد وہاں سے آگے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ. سفر کا خیال آتے ہی ہمارا ذہن حال کی بجائے مستقبل میں لگ جاتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی وجہ سے جہاز کینسل ہو جائے، سفر نہ ہو، سفر آپ کو ڈسکنٹینیو کرنا پڑے. دنیا میں تو ساری چیزوں کا امکان ہے، لیکن یہ آخرت کا سفر ایسا ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو نہیں سکتی، یعنی جس میں کسی قسم کا کوئی انقطاع نہیں، کوئی بریک نہیں ہو سکتی. وہ جانا ہی جانا ہے. اب جب جانا ہی ہے ہم نے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہوگی، اور اگر اس کی تیاری کرنی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم دنیا کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں صبح سے شام تک. دنیا کے کھانے اور آخرت کے کھانے، دنیا کا بیڈ اور آخرت کا بیڈ، دنیا کا گھر، آخرت کا گھر، دنیا میں ہمارے آس پاس کے لوگ اور آخرت میں ہمارے آس پاس کون ہوگا، ان سب کے بارے میں. کیونکہ ہم دنیا میں تو اپنی مرضی سے دوست بناتے ہیں، اپنی مرضی کی کمپنی اختیار کرتے ہیں، لیکن آخرت کی کمپنی کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا؟ ایک مرتبہ ابن مسعود جو تھے وہ دعا مانگ رہے تھے کوئی، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، جو ابن مسعود مانگ رہا ہے تو اسے قبول کر لے. تو حضرت ابو بکر کو بہت ہوا کہ پتہ نہیں کیا مانگ رہے تھے، میں جا کے جلدی سے پوچھوں. تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلے تو فوراً ابن مسعود کے پاس پہنچے. کہنے لگے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے پاس سے گزرے تھے تو تم اس وقت کیا مانگ رہے تھے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حق میں وہ دعا کی کہ تمہاری وہ قبول ہو جائے، اور وہ قبول ہو جائے گی، وہ تمہیں مل جائے گا. تو انہوں نے، آپ سوچے کیا مانگ رہے ہوں گے؟ وہ مانگ رہے تھے کہ مجھے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے. کچھ دیر کے بعد عمر آئے اور کہنے لگے کہ ابن مسعود، وہ تم کیا مانگ رہے تھے؟ وہ تمہاری دعا قبول ہو گئی. کہتے ہاں مجھے بتا چکے ہیں ابو بکر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نیکیوں میں سب سے آگے ہوتے تھے، دیر نہیں لگاتے تھے، فوراً آگے چلتے تھے. تو آپ دیکھیے کہ ان کی دعائیں کیا تھیں. میں اور آپ سوچیں، ہم میں سے کس نے کتنی دفعہ یہ دعا مانگی اور بائی چانس ہی مانگی کہ اتنے میں کوئی ہمیں دیکھ کر، جب ہم دعا میں بہت مستغرق ہوں تو کوئی دیکھے ہمیں تو کہے یا اللہ جو یہ مانگ رہا ہے تو اسے دے. کیونکہ وہ اتنی مسکینی والی حالت ہوتی ہے نا کہ ترس آ جاتا ہے دوسروں کو بھی دیکھ کر. تو کیا ہماری دعائیں غافل ہوتی ہیں یا اتنی انہماک والی ہوتی ہے کہ دوسرے بھی دیکھ کے ہمارے لیے دعا شروع کر دیں؟ سچ بتائیے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ آج تک ہم نے کتنی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ کی صحبت اور آپ کی مجلس میں جانے کے بارے میں دعا کی کہ اللہ ہمیں بھی تو عطا کرنا. یا پھر عام نیک لوگوں کے بارے میں کہ اللہ صحبت صالح نصیب کرنا اور جنت میں اچھے لوگوں کے بیچ میں ہمیں رکھنا، ہمیں اچھے لوگوں کی دوستی عطا کرنا، ہمارے نیبرز دنیا میں بھی اچھے اور وہاں بھی اچھے، بہترین لوگ ہوں. یوسف علیہ السلام جن کو سب کچھ مل گیا تھا، دین و دنیا کی ساری بھلائیاں، انہوں نے اپنے لیے کیا دعا مانگی؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کہ اللہ مجھے مسلمان فوت کرنا اور مجھے صالح لوگوں میں شامل کر دینا، نیک لوگوں کے ساتھ ملانا. یہ دعا کون کرے گا؟ وہی کرے گا جو خود نیک ہوگا یا نیکی کی رغبت رکھتا ہوگا.
یا نیکی کی خواہش رکھتا ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں. اور ہماری شخصیت اور ہماری پسند و ناپسند کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ ہماری باتوں سے، ہماری دعاؤں سے، ہماری سوچوں سے، ہمارے خیالات سے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں یا آخرت چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں تو صرف صالحین کی کمپنی نہیں، اور باقی چیزوں کے بارے میں کیا مانگتے ہیں. جب جنت کا بھی سوال کرتے ہیں تو کتنی بار جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اور پھر کتنی بار اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کا سوال کرتے ہیں اور اس کا شوق رکھتے ہیں. تو عزیز بہنوں، یہ دنیا تو چند دن کی ہے اور بہت جلدی چلی جانے والی، بہت جلدی ہمارے ہاتھ سے چھٹ جانے والی، اور آخرت باقی رہنے والی ہے. لیکن پھر بھی سارے غم دنیا کے پالے ہوئے اپنے سینے میں. اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے تو اکثر لوگ کون سی پریشانی بتائیں گے؟ دنیا ہی کی کوئی پریشانی بتائیں گے. ہارڈلی کوئی ایسا ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے سخت پریشانی ہے کہ میرا آخرت کا انجام کیا ہوگا، وہاں مجھے کیا ملے گا. تو پھر وہ پلڑا کس طرف جھکا ہوا ہے؟ زیادہ فکر، زیادہ محبت، زیادہ شوق اور خوشی اور توجہ اور ایفرٹس کدھر لگی ہوئی ہے؟ زیادہ ہماری دنیا کی چیزوں میں. اور یہ سچ ہے، لیکن ہمیں اپنا مستقبل، آخرت، اس کو سامنے رکھنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی خوبی اور کوالٹی جو اپنے اندر لانی ہے وہ حق کو قبول کرنے کی، سچی بات کو قبول کرنے کی. کیونکہ اگر سچی بات سامنے آ بھی جائے، مثلا آج کا آپ لیکچر سن بھی لیں، اس میں آنے والی آیات سن بھی لیں اور احادیث سن بھی لیں، لیکن عمل نہ کریں تو گویا آپ نے قبول ہی نہیں کیا. یعنی آپ نے سن لیا، سمعنا وعصینا، ماننا نہیں ہم نے. تو جب تک سمعنا واطعنا نہ ہو تو بات نہیں بنتی. دیکھیے، ہم چھوٹی سی کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت پہاڑ سر کر لیا. مثلاً ایک دفعہ کسی ایسی گیدرنگ میں چلے جائیں یا کوئی قرآن پڑھنا شروع کر دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو دنیا سے کوئی الگ چیز ہو گئے اور معلوم نہیں کتنے نیک ہو گئے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک عام انسان جس کی نیکی کی ہمیں خبر ہی نہ ہو، جسے ہم ایک معمولی انسان سمجھتے ہو، وہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر کام کرنے والا ہو. عمر بن عبید ایک دفعہ مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں ایک غلام بیٹھا ہے اور اس کے پاس ایک کتا بھی بیٹھا ہے. تو وہ خود کھاتا، یعنی وہ غلام خود کچھ کھاتا اور پھر کتے کو پھینکتا. ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک کتے کو پھینکتا ہے، خود کھاتا ہے، کتے کو پھینکتا. تو عمر بن عبید کو یہ بہت عجیب بات لگی کہ یہ ایک ایسا انسان ہے کہ کتے کے ساتھ ایکولی شیئر کر رہا ہے اپنا کھانا. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، آزاد ہو یا غلام ہو؟ یہ باغ تمہارا اپنا ہے یا تمہاری ملکیت میں ہے یا تم نے کسی کا کام کرتے؟ تو اس نے کہا میں تو ایک غلام ہوں اور کسی کا کام کرتا ہوں، یہ باغ میرا نہیں ہے. اور کہا کہ یہ کتے کو تم کیوں ساتھ کھلا رہے تھے؟ کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ کوئی مجھے دیکھے کہ اس کے پاس ایک کتا منہ اٹھا کے دیکھ رہا ہے اور یہ خود ہی کھاتا چلا جا رہا ہے. تو وہ بہت اس سے متاثر ہوا. پوچھا تمہارا مالک کون ہے؟ تو بتایا کہ فلاں ہے میرا مالک. تو وہ اس شخص کے پاس گئے اور اس کو باغ کی پوری قیمت دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس غلام کی بھی پوری قیمت دی اور کہا کہ یہ غلام آزاد کر دو. تو مالک مان گیا، ان کو قیمت مل گئی. اور کہا باغ بھی بیچ دو، اس کو قیمت مل گئی. اس نے کہا دونوں لے جاؤ. عمر بن عبید واپس آئے اور آ کے اس غلام کو کہتے ہیں کہ یہ باغ بھی تمہارا اور تم بھی آزاد ہو آج سے. تو وہ اسی وقت کہتے ہیں کہ میں یہ باغ مدینہ کے فقراء پر وقف کرتا ہوں، فی سبیل اللہ صدقہ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا، ایسا کیوں؟ کہا جس نے مجھے یہ باغ دیا مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ وہ مجھے اتنا کچھ دے اور میں ضرورت مند لوگوں کو اس کی خاطر نہ دوں، میں اس چیز سے بخل کروں. تو یہ جو حیا ہے اللہ سے اور یہ جو احساس ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنا کچھ دیا ہے، اور ہم اس کے راستے میں نہ دیں، اس کی خاطر قربان نہ کریں. اور ان میں سب سے بڑی چیز اپنی عقل، اپنا دل، کہ ہمارا دل ہی نہیں جھکے اللہ کے آگے. پھر کیا لینا اس دل کا، کیا فائدہ اس عقل کا کہ جو اپنے رب کو ہی نہ پا سکے، جو اس کی قدر ہی نہ پہچان سکے، جو اس سے ہی حیا نہ کر سکے.
پہلے مرحلے پر اس شخص کو بندوں سے حیا آ رہی تھی جس نے اسے ایک جانور کا حق ادا کرنے پہ مجبور کر دیا، اور دوسرے نمبر پر اللہ سے حیا آئی، اللہ کی حیا نے اسے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرنے کی توفیق دی جو دوسرا کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. سوچئے اگر ہمیں کوئی بات پتا ہو اور ہم کر نہ رہے ہوں تو کیا ہمیں اللہ سے حیا آتی ہے؟ پھر اگر ہمیں اللہ سے حیا آتی ہو تو ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. جب ہمیں بندوں سے حیا آتی ہے تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہائے اب میں اس کا منہ نہیں پھیر سکتی، یا اس کی خاطر تو مجھے کرنا ہی پڑے گا. بندوں کی خاطر کیا کچھ کرتے رہتے ہیں. کسی کو کچھ دینا ہو تو کتنی دفعہ سوچتے ہیں کہ کیا دے رہے ہیں، یہ اس کے لائق ہے بھی یا نہیں، اس کی شان کے مطابق ہے بھی یا نہیں. سوچتے ہیں نا. کوئی بھی عقل مند شخص کبھی کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہوئے ضرور سوچے گا کہ جس کو میں دے رہا ہوں، جس پر خرچ کر رہا ہوں، جس کو خوش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہوگا بھی یا نہیں. تو ہم دن رات جو کچھ کر رہے ہیں اس سے مراد کس کو خوش کرنا ہے؟ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو ہمیں فکر رہے گی نا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں لازماً اس کا خیال آئے گا کہ کیا اس سے اللہ خوش بھی ہو رہا ہے یا نہیں. مثلا نماز ہے، نماز پڑھ کے خیال آئے گا اس بندے کو جس کو نماز سے اللہ کو خوش کرنا تھا کہ میرا رب مجھ سے خوش ہوا کہ نہیں، وہ راضی ہوا یا نہیں. اس چیز سے اس کو بے چینی لگ جائے گی. سوچئے ہمیں کتنی نمازوں کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں، اس کو پسند آئی کہ نہیں، اس کو اچھی لگی کہ نہیں. صدقہ خیرات کرنے کے بعد کتنی دفعہ سوچتے ہیں کہ اس کو پسند آیا کہ نہیں. ہم جب اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بھی شیطان بار بار یہ خیال ڈال رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں تمہاری نماز لوگوں کو پسند آئی کہ نہیں، تمہاری تلاوت پر لوگوں نے واہ واہ کی کہ نہیں، تمہارے نیک کام پر لوگوں نے تمہیں نیک کہا کہ نہیں. پھر بھی بندوں کا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں ہم کہاں کھڑے. تو ہر وہ شخص جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے وہ ضرور اپنا محاسبہ کرتا ہے، وہ ضرور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ حق کو قبول کر لے، اور پھر قبول کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لے، سمے نہ کرنے کے بعد پھر عطا نہ بھی کرے. تو جس شخص کو یہ توفیق حاصل ہو جائے وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے. اصل عقل مند وہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. ہمارے جو اندر کا انسان ہے وہ حق پسند ہے، وہ سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارا معاشرہ، ہمارے آس پاس کام کرتے ہوئے لوگ، وہ سب ہم پر اثر انداز ہو جاتے ہیں تو ہماری اندر کی آواز جو تھی وہ دب جاتی ہے، وہ چھوٹی ہو جاتی، پیچھے رہ جاتی. مثلا ہم میں سے ہر شخص اچھے کام کرنا چاہتا ہے لیکن کیوں نہیں کر پاتا؟ کیونکہ لوگ مذاق اڑائیں گے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، بچوں کو آپ کہتے ہیں یہ کرو، نماز پڑھو، تو وہ پہلے ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، پھر اسکاف کرتے، پھر نماز میں بھی پڑھتے ہوئے بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ امی خوش ہو رہی ہے نہیں، اور کوئی اور مذاق تو نہیں اڑا رہا میرا. اور اگر بچوں کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی بھی کام پر کوئی ان کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ان پہ ہنس رہا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ میں نہیں کر رہا. لوگوں کا خوف بچپن سے دل میں بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف اس سے اوپر ہوتا ہی نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کی آواز کو پہچانے، اور ایک ایک کر کے جب بھی نیکی کا کوئی کام کرنے لگے تو سوچے کیوں نہیں کر رہی. اس کا ڈر ہے کراس، اس کا ڈر ہے کراس، یہ وجہ، یہ وجہ، یہ وجہ، سب کو نہ 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 کر کے پھر اللہ کی اطاعت پر جم جائیں. تو حق کی ضرورت، حق کی تلاش، حق سے محبت، حق کی چاہت ہر انسان کے اندر ہے کیونکہ اللہ نے الہام کر رکھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس کے اندر فجور اور تقوی دونوں رکھے ہیں. تو تقوی تو ہے اندر، یہ الگ بات ہے وہ دب چکا ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، اس کو صاف کر لیا، وہ چمکا لیا اس کو، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا. تو باہر کی آوازیں، باہر کی نظریں، باہر کے اثرات ہمارے حق کی طلب، حق کی چاہت کو دبا دیتی ہیں، اور ایسی مجلسیں اور اللہ کا ذکر اس کو واپس لاتے ہیں اوپر، پھر تزکیہ کرتے ہیں. اچھی صحبت انسان کا تزکیہ کرتی.
اور اس کے اندر یہ چاہت پیدا کرتی کہ وہ حق کو قبول کرے. تو کوئی بھی نفس جو فطرت پر باقی ہو وہ اس کے سامنے حق آتا جاتا ہے تو فوراً قبول کر لیتا ہے. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں نے دیر ہی نہیں لگائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ وہ بچے تھے, کتنے چھوٹے تھے عمر کے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس حق کو قبول کروں گا, میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو بعض لوگ, ضروری نہیں ہوتا کہ عمر میں بہت بڑے ہوں, عمر چھوٹی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اصل چیز ہے کہ کیا ہم اپنے اندر کی آواز, ضمیر کی آواز, فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. اچھا, وہ آواز کب سنائی دیتی ہے؟ جب آپ سارے لوگوں سے ہٹ کر الگ بیٹھ کے کسی وقت اپنا جائزہ لے رہے ہوں. وہ اندر سے بولتی ضرور ہے, چپ نہیں کرتی, وہ جگاتی رہتی ہے. وہ کہتی کیوں کیا یہ ایسے, یہ بات اس کو کیوں کہہ دی, یہ کیوں لکھا, ایسا کیوں کیا. وہ دل پکڑا جاتا ہے. آپ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کریں, یہ ہو نہیں سکتا آپ کا اندر آپ کو معاف کر دے, الا یہ کہ آپ اپنے آپ کو جھوٹی تعویلوں سے کسی نہ کسی طرح جیسے بچے کو بہلاتے ہیں بہلا ڈالیں, ورنہ وہ آپ کو جگاتی رہتی ہے آواز. اس لیے اس آواز کو سنیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان تنہائی میں کچھ وقت اپنے رب سے باتیں کرے اور اپنے حالات کا جائزہ لے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب آپ ہر وقت لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں اور ہر وقت باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت ادھر ادھر شغل کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا اپنا ذہن, آپ کی اپنی دنیا, اپنا اندر وہ کام نہیں کرتا, اور وہ تھاٹ پروسیس جو ہوتا ہے بریک ہوتا ہے. آپ ایک بات سوچ رہے ہیں ایک خاص طریقے پر, اچھا آپ سوچ رہے ہیں, چونکہ لوگ بیٹھے ہیں تو آپ بول بھی دیتے. اچھا جب آپ بولنے لگتے ہیں تو یکا یک فٹافٹ کوئی کہہ دیتا ہے نہ ایسے نہیں ایسے, تو آپ شیکی ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں ایسے ہی. اچھا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ تنہائی کے لیے ہم گھر میں بیٹھ جائیں تو تنہا ہو جائیں, اب گھر میں جتنا کچھ ہے وہ تو میں تنہا ہونے ہی نہیں دیتا. گھر والوں کے علاوہ ٹیلی ویژن, اس میں ہر وقت رنگا رنگ باتیں, تبصرے, اتنے فاسٹ سپیڈ پر, اتنی تیزی کے ساتھ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی عقل کو, اپنی سوچ کو, اپنی سمجھ کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا. آپ کو پاگل کیے ہوئے ہوتا ہے. سوچئے اگر آپ اتنے میچور سمجھدار ہو کے اپنے خیالات کی کوئی راہ نہیں بنا پاتے کہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہے وہ آپ کی, تو بچوں کا کیا حال ہوگا جو ہر وقت ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے رہتے ہیں, ہر وقت گیمز کے آگے بیٹھے رہتے ہیں. They are not themselves, they are influenced by other people. دوسروں کی تھنکنگ, دوسروں کی چاہت, دوسروں کی پسند ناپسند, اس سے متاثر ہوئے میں, لہٰذا وہ جو فطرت ہے وہ کچلی جا رہی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ دن میں کوئی نہ کوئی ایسا وقت نکالیں, ایسی مجلس میں بیٹھیں, ایسی باتیں سنیں یا پڑھیں جو خالصتاً حق پر مبنی ہو, جس میں کسی قسم کی کوئی آلائش نہ ہو. اور وہ کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید. لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ قرآن مجید کا ایک ایک دو دو سپارہ بھی پڑھ جاتے ہیں بعض اوقات, اور اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھے آج کیا پڑھا تھا, کہاں سے شروع کیا تھا, کہاں روکا. اگر نشانی نہ رکھے تو اپنا سبق بھی یاد نہ ہو کہ کہاں سے شروع کیا تھا. ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اسے بند کر کے اپنے آپ سے پوچھے آج کون سی آیت ایسی تھی جو میرے دل پہ اتری. ہم تو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اور وہ ثواب کما لیتے ہیں, اور پھر ثواب جب کما لیتے ہیں تو اس کو بند کر دیتے ہیں. جیسے آپ کے اگر کوئی دکان ہو, بزنس ہو, تو آپ ٹل بند کر کے, لاک کر کے, بس سب ادھر ہی چھوڑ کے پھر, یا اس کو مزید ایک اور بینک میں جمع کرا کے ختم. تو ہم بھی کچھ کچھ پڑھ لیتے ہیں, پھر وہ ہمارے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے, وہاں سے فرشتے اٹھاتے ہیں, وہ جا کے تو اوپر جہاں کتاب تیار ہو رہی ہے وہاں جمع کرا دیتے, بات ختم, اور ہم ویسے کے ویسے ہی. تو کیا صرف یہی ثواب لینا ہے؟ کیا صرف اتنا ہی کرنا ہے؟ یا اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے, یا اپنے آپ کو دیکھنا بھی ہے, یا اپنا جائزہ بھی لینا ہے؟ تو انسان کے اندر حق کی محبت موجود ہے, اس لیے وہ باطل سے نفرت کرتا ہے, وہ غلط چیز پر بول اٹھتا ہے یہ غلط ہے, اس کو ظلم اور زیادتی کی پہچان ہوتی, اسی لیے وہ ناپسندیدہ باتوں پر ہرٹ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک پہچان رکھی ہوئی ہے نا. اگر آپ کے اندر درد کا احساس نہ ہو تو آپ کو بڑی سے بڑی چوٹ لگ جائے, آپ کو کچھ بھی پتا نہ چلے, لیکن وہ احساس رکھا نا آپ کے اندر اللہ نے, تو آپ کو پتا چلتا ہے. کہیں کٹ لگ جائے, کوئی چیز ٹکرا جائے تو آپ کو فوراً درد ہوتی ہے, کیونکہ آپ حساس انسان ہیں. اسی طرح جو شخص حق کے معاملے میں حساس ہوتا ہے یا اپنی ذات کے معاملے میں حساس ہوتا ہے, وہ بہت جلد نوٹس لیتا ہے کہ کیا گزرا, کیسا خیال گزرا, کون سی آیت گزری,
کسی نے کیا کہا. تو عزیز بہنوں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سارے صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا، اندر بھی طلب رکھ دی، پیاس رکھ دی، اور باہر بھی ہدایت کا سامان کر دیا. جیسے ہمارے اندر بھوک رکھی نا تو کھانے کا سامان پیدا کیا، اسی طرح جنسی بھوک رکھی تو شادی کا انتظام کیا. عقل کو ایک ضرورت ہوتی ہے انٹلیکچوئل گروتھ کی، تو اس کے لیے علم کی دنیا اور انکشافات کی دنیا اور بہت کچھ رکھا. کچھ لوگ حیوانی سطح پر جیتے ہیں، ان کے اوپر بس کھانا پینا اور جنس کی خواہش ہر چیز سے زیادہ چھائی ہوئی ہوتی، وہ بس اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. کچھ لوگ اس سے اوپر اٹھ کر علم کی خواہش رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، یا ان کی عقل بہتر کام کرتی تو وہ کتابوں کے شوقین ہوتے ہیں یا پڑھنے لکھنے کے ہر وقت. کچھ اور لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ان کی روح ہے وہ بہت شارپ ہوتی ہے یا اس کی پیاس بہت ہوتی ہے، تو اسپرچولیٹی کے پیچھے ہوتے ہیں. وہ قرآن کا مطالعہ، وہ اللہ کا ذکر، وہ اللہ کی یاد، وہ اللہ کی محبت، وہ اس میں جیتے ہیں. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کی ایک چیز بہت بڑی اور کسی کی دوسری. ہم سب کو اس طرح بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری سب سے بڑی طلب کیا ہے، ہماری سب سے زیادہ پیاس کیا ہے. اور اللہ نے ہمیں پیاسا ایسے نہیں چھوڑ دیا صحرا میں، ہر چیز کی جو طلب اور ضرورت ہمارے اندر پیدا کی، اس ضرورت کا سامان باہر بھی رکھا. اگر ہمارے اندر حق کی طلب اور پیاس رکھی تو حق رکھا بھی باہر. ایسا نہیں کہ حق دیا نہیں، لیکن بہت سے لوگ حق کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں وہ حق ہے. ویسے ہم سب کے اندر دین کی طلب رکھی، لیکن بہت سے لوگ دین کی طرف نہیں جاتے کیونکہ وہ اصل دین کو نہیں پہچانتے. وہ لوگوں کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ دین کتنا ہے، جو دین کی باتیں کرتے ہیں وہ خود کیا کرتے ہیں. پھر جب وہ ان کو وہاں نظر نہیں آتا تو کہتے ہیں یہ دین مجھے نہیں چاہیے. بھئی یہ دین نہیں ہے، دین تو اللہ کی کتاب میں ہے، اس کو پڑھو ڈائریکٹ، ون آن ون سمجھو اس کو. لیکن بہت سے لوگ اس سے نہیں سمجھتے. وہ کہتے نہیں یہ تو کسی علامہ کا کام ہے کہ اس کو سمجھے، یہ تو کوئی عالم صاحب ہمیں سمجھائیں گے تو سمجھ آئے گی. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت لے؟ ٹھیک ہے قرآن کا ایک حصہ اس میں احکام موجود ہیں، اس میں فقہی احکام، اس کی کچھ تفصیلات سنت سے، اور پھر مزید جو علماء نے جس طرح ان کو سمجھا وہ پورشن بھی ہے، لیکن وہ بہت تھوڑا ہے. زیادہ تر تو تذکرہ اور نصیحت کا حصہ ہے. اب مثلاً اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں یا ایھا الناس کہہ کے پکارتے ہیں اے لوگو، اور آپ کہتے ہیں نہیں میں عالم نہیں ہوں، کیا مطلب آپ کا؟ اللہ ہر انسان کو پکار رہا ہے. مثلاً سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی آتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. کیا یہ سمجھ نہیں آتی بات؟ کوئی سمجھ نہیں آئی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا؟ نہیں سمجھ؟ ہاں اسی نے کیا، خود سے تھوڑی بنے. تو جس نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ دیا، اس کی عبادت کرنی چاہیے. والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، ہمارے باپ دادا سب. سمجھ آتی؟ بالکل آتی. پھر آپ آگے چلتے جائیں، آپ ذرا قرآن مجید اٹھا کر تو دیکھیں اور اس کو پڑھ کے تو دیکھیں. صرف سمپل اس کا ٹرانسلیشن ہی پڑھتے جائیں گے، 90% باتیں ایسی ہی سمجھ آتی جائیں گی. ٹھیک ہے کوئی مقام ہوگا کہ جس میں وضاحت کی ضرورت ہوگی، اور الحمدللہ آج کے دور میں اتنے وسائل موجود ہیں، اتنی چیزیں ہیں، آپ تلاش تو کریں. آپ کو حق سمجھ آئے گا، اور جب حق سمجھ آئے گا تو ہی روح کی پیاس بجھے گی. اور اگر آپ نے وہ دوسروں کے حوالے کر دیا کہ دوسرے ہمارے لیے حق کو سمجھ کے ہمیں دے دیں، تو وہ تو اپنے لیے سمجھیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی آخرت سے محبت کرنے والے ہوں، کیونکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، تو بہت ضروری ہے کہ پھر ہم حق کی طرف رجوع کریں، اس حق کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ ان کی اکثریت، لوگوں کی میجورٹی حق کو جانتی نہیں، اس لیے وہ حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں. پتہ ہی نہیں یہ حق ہے. مثلا بعض اوقات آپ کسی کو نہیں پہچانتے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی میں اس کی ملاقات کی بہت خواہش رکھتے ہو، وہ آپ کے سامنے بھی کھڑا ہو، چونکہ آپ پہچانتے نہیں تو کیا ہوگا؟
آپ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوں گے. وہم موردون، وہ اعراض برتنے والے ہوں گے کیونکہ انہوں نے پہچانا ہی نہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی شادی میں کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں اور آپ ہر ایک سے سلام لے رہے ہوتے ہیں لیکن ان سے زیادہ اچھی طرح لیتے ہیں جن کو آپ پہچانتے ہیں. ہوتا ہے ایسے. اور جس کو آپ چاہتے ہو اس سے تو اور بھی زیادہ اچھی طرح لیتے ہیں. قدرتی بات ہے، سب کے ساتھ ہے یہ. کیونکہ جس کو ہم جانتے ہیں اس کے ساتھ تو ہم فری ہو جاتے ہیں، اور جس کو ہم جانتے نہیں اس کے ساتھ ہم فری نہیں ہوتے. ہمیں ڈر لگتا ہے پتہ نہیں مائنڈ نہ کر جائے، تو یہ اپنی لمٹ میں ہی رہتے ہیں. یا جس سے ہماری چاہت ہوتی ہے، تمہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہماری چاہت کو سمجھتا ہے تو وہ اسے ایکسپٹ کرے گا، وہ مائنڈ نہیں کرے گا. لہٰذا آپ اسی درجے کی چاہت کا اظہار کرتے ہیں جس درجہ کو اسے لینے والا ہو، اس سے آگے نہیں. جہاں آپ کو پتا چلے کہ دوسرے کو پسند نہیں، آپ پیچھے ہٹ جاتے. قدرتی بات ہے. اسی مثال پہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ حق ہے کیا تو آپ کس چیز کو قبول کیے ہوئے؟ آپ اس سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس کی طرف لپک کیسے سکتے ہیں؟ آپ اس کو سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم حق کو پہچانیں. اور حق کو پہچاننے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ قرآن مجید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت. ورنہ کیا ہوگا؟ جہالت میں انکار پر انکار کرتے چلے جائیں گے، اور اسی طرح اگر مر گئے تو کیا بنے گا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بہانہ نہیں سنیں گے. وہ تو فرمائیں گے کہ میں نے تو تمہیں بار بار پکارا تھا اس قرآن میں، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو اس کو نہ پڑھے، نہ اس کو سنے، نہ اس کو سمجھے، نہ اس کے مطابق زندگی بسر کرے. بلکہ اکثر لوگ تو جاہل رہنا پسند کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اگر پتہ چل گیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا. بھائی نہ پتہ چلا اور لا علمی میں، جہالت میں انکار کر دیا تو بھی پکڑ ہوگی کہ جاہل کیوں رہے تھے. جس دین کا، جس وحی کا پہلا لفظ اقرا ہو، علم کی باتیں ہوں پہلی وحی میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس میں علم اور قلم کی بات ہے پہلی دفعہ کے سبق میں. وہاں جاہل رہنے کا جواز کیسے بنتا ہے؟ کیسے رہ سکتے ہیں لا علم؟ سب کچھ جانتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کا خوب علم رکھتے ہیں اور آخرت کے بارے میں غافل ہیں. تو انسان جس چیز سے غافل ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے، لازمی طور پر اس سے اعراض برتتا ہے. پچھلے دنوں مجھے کہیں جانا ہوا تو جن لوگوں نے بلایا تھا انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا. میں اسی طرح گئی، سلام کیا، بیٹھ گئی. تو کسی نے کہا کہ آپ جو وہاں کی منتظم تھی ان کو اچھی طرح نہیں ملی. مجھے کوئی پہچان تو کرائے کہ کون منتظم ہے، کون استاد ہے، کون کیا ہے. اب اس وقت میں آپ کی اکثریت کو نہیں جانتی کہ آپ کہاں سے آئے، آپ کون ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا سوسائٹی میں بہت بڑا مقام ہو، مجھے نہ معلوم ہو، لیکن کچھ جگہوں پر میں جاتی ہوں تو لوگ بڑا اچھا تعارف کراتے ہیں اپنا. وہ پچھلے دنوں نور الاسلام مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں لوگ اپنا اپنا تعارف کرا رہے تھے. تو کسی نے بتایا کہ وہ یہاں کی پہلی میئر رہی ہیں، مسلمان خاتون میئر. تو بہت اچھا لگا ان سے مل کر، پہچان ہوئی، تعارف ہوا. تو جب کوئی اپنا تعارف کرا دیتا ہے تو اس وقت انسان کو پھر اس کے مطابق اس سے معاملہ کرنا بھی آ جاتا ہے. اور اگر آپ کسی کو جانتے نہیں تو آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے صرف سلام ہی کر سکتے ہیں نا. اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے اس وقت جوک شروع کر دوں اور آپ مائنڈ کریں کہ بھئی یہ کیا، کیونکہ میں آپ کو نہیں جانتی کہ میں آپ سے کیسا معاملہ کروں. تو کسی انسان سے بھی معاملہ کرنے کے لیے اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے. تو بتائیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اللہ کی پہچان نہیں چاہیے کہ وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، وہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اسے کیا پسند ہے، اسے کیا پسند نہیں ہے، میرا کون سا کام اسے خوش کرے گا اور کون سا کام اس کو ناراض کر دے گا، کس بات پر وہ اجر دے گا اور کس بات پر سزا دے گا. کیا مجھے نہیں جاننا چاہیے؟ اور اگر میں اس کو نہ جانوں اور زندگی ایسے ہی بسر کر کے آ جاؤں تو کل تو واسطہ پڑے گا نا، کل تو معاملہ ہوگا نا اللہ رب العزت کے ساتھ، کل تو اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہوگا. پھر وہاں کیا کریں گے؟ تو سوچئے، اس پر سوچنے کے لیے چند سیکنڈ دیتی ہوں اور اتنے میں آپ کو کچھ سنا دیتی ہوں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان
ایک حدیث کو انہوں نے اس انداز میں پڑھا ہے، جس کو یہ حدیث پتہ ہوگی وہ ان کلمات کا اہتمام ضرور کرے گا، اور جس کو علم ہی نہیں وہ صرف خاموش فکر مند ہو کے وقت گزار دے گا. کلمتان، دو کلمے، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پیارے. ابھی میں نے ذکر کیا نا کہ اگر ہمیں پتا ہو رحمان کو کیا پسند ہے اور ہمیں رحمان سے محبت بھی ہو تو ہم کیا کریں گے؟ وہی کام کریں گے نا جو رحمان کو بہت پسند ہے. تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو بہت ہی پیارے. خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے، پڑھتے وقت کوئی مشکل نہیں پیش آتی، ان کے پروننسیشن بھی بہت آسان. اور ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری، میزان کو جھکا دیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لیکن ہم اکثر ان کلمات کو پڑھنا بھول جاتے ہیں، ہم ذکر نہیں کرتے. مثلا کوکنگ کر رہے ہیں، کیا چیز ذکر سے روکے ہوئے؟ واک کر رہے ہیں، کیوں نہیں اللہ کو یاد کرتے؟ کیوں نہیں یہ دو کلمات پڑھتے کہ ہمارے میزان میں وزن بڑھ جائے اور ہماری نجات ہو جائے؟ تو بعض اوقات ہم حق جانتے نہیں ہوتے، بعض اوقات جانتے ہیں لیکن اس کو قبول نہیں کرتے کیونکہ کچھ اور لوگ اور باتیں سنا رہے ہوتے ہیں ہمیں. اکثر لوگ گانے گا رہے ہوتے ہیں، گنگنا رہے ہوتے ہیں، نشید سن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کلمات بھی بہت پیارے ہیں رحمان کو. گانوں میں کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے میوزک اچھا نہیں لگتا. اکثر لوگ اس پہ سوال کرتے کہ میوزک کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میوزک میری کمزوری، یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے. کیوں؟ وہ کیوں کمزوری بن گیا؟ کیونکہ اس سے بہتر چیز کا پتہ نہیں ہے، اس سے زیادہ خوبصورت چیز کو جانا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، لہٰذا جو ملا ربش وہی اٹھا لیا. اسی لیے بہت سے لوگوں کو بہت گانے بھی یاد ہوتے ہیں اور وہ گنگناتے بھی رہتے ہیں کیونکہ انہیں گانے ہی آتے ہیں، انہوں نے سیکھے ہی گانے، انہوں نے سنے ہی گانے. صبح سویرے ٹیلی ویژن جو لگتا ہے اس میں جو میوزک آتا ہے وہ پھر ہم اس کی ٹون خود بنانے لگتے ہیں. کہیں بازار سے گزرتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، کچھ اچھا لگتا ہے وہی لینے لگتے ہیں. تو ہم ہر وقت یہ تو ضرور دیکھتے ہیں ہمارے دل کو کیا اچھا لگتا ہے، ہمیں کیا پسند ہے، ہمارے کانوں کو کیا اچھا لگتا ہے، ہماری آنکھوں کو کیا اچھا لگتا ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دیکھیں کہ رحمان کو کیا اچھا لگتا ہے.